دعاة رب السماء يا من صنعتم في الأرض نورا يا قلوبا فيها الوفاء بشراكم اليوم السرور. ان بے دین اور لادین عناصر کی ایک چھوٹی سی تعداد کے سامنے بے بس اور لاچار محسوس ہوتے ہیں جو ان کو ان کی مرضی کے مطابق ان کے دین پر چلنے کی اجازت نہیں دیتے، اور دین کی دعوت کے مقابلے میں بے دینی کی دعوتیں اتنی بلند آہنگ کے ساتھ مسلمانوں کے معاشروں میں برپا ہیں کہ مسلمانوں کی نئی نسل کے ایمان کی حفاظت اور ان کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور اپنے دین کے ساتھ جوڑے رکھنا، یہ اس وقت فکر مند مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی آزمائش اور فکر اور پریشانی کی بات بن چکی ہے۔ اس سے زیادہ بڑی پریشانی مسلمانوں کے لیے کوئی اور نہیں ہے۔ نہ مسلمانوں کو مالی اعتبار سے ایسی کوئی پریشانی ہے کہ فقر و فاقہ ان کی طرف ایسے آ گیا ہو کہ اس سے مسلمان قحط سالی سے ہلاک ہو رہے ہیں دنیا میں، اور نہ دیگر مادی اور دنیاوی پریشانیاں ایسی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کا شمار بہرحال دنیا کی خوشحال قوموں میں ہوتا ہے۔ ایک اچھی خاصی بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جو بڑی خوشحال ہے، مالی اعتبار سے اس کو فراوانی ہے، اس لیے یہ پریشانی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی پریشانیوں کی نوعیت یا ان کے مسائل کی نوعیت یکسر مختلف، اور اس صورتحال میں ایسے مسلمانوں کی، ایسے ان کے دینی پیشواؤں کی، ایسی دینی محنتوں کی ضرورت ہے جو مسلمانوں کے صحیح مسائل کا ادراک کریں، اس کا صحیح حل تجویز کریں، اور اس صحیح حل کی طرف امت کو بلایا جائے۔ تو وہ حالات شاید ہر گزرتے دن کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں کہ مسلمان اب ان چیزوں کی طرف غور کرنے پر مجبور ہو گئے جس کی طرف وہ ماضی میں نہیں کرتے رہے۔ اگر آج سے 70 80 90 سال پہلے کا آپ زمانہ دیکھیں تو مسلمانوں کی اکثریت غلامی میں تھی، جسمانی غلامی میں۔ اس وقت ان کی جد و جہد کا محور اور مرکز یہ تھا کہ آزادی کیسے حاصل کی جائے۔ خود ہمارے اس خطے میں بر صغیر پاک و ہند میں انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنا فکر مند علماء کی محنتوں کا اولین جز تھا، ان کی ترجیحات میں سب سے اوپر تھا کہ دین کی حفاظت بھی کرنی ہے اور آزادی بھی حاصل کرنی ہے، اور اس آزادی کے حصول کے لیے جو قربانیاں دی گئیں اور جیسی قید و بند سہی گئی اور جو پھانسیاں اور جو تشدد سہا گیا، جتنی شہادتیں دی گئیں، وہ ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے جس سے کم از کم دیندار مسلمانوں کی ایک اچھی بڑی تعداد واقف۔ اور یہ صرف بر صغیر کا مسئلہ نہیں تھا، آپ باقی عالم اسلام کو دیکھ لیں، تقریباً 2-3 ملکوں کے استثناء سے پورا عالم اسلام غلام تھا، اور اس وقت سب سے بڑا کام یہ تھا کہ ان کو اس غلامی سے کیسے آزادی دلائی جائے، کیونکہ اسلام ایک آزاد ماحول میں پھل پھول سکتا ہے اور اس کے تمام احکامات کے اوپر عمل ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین کسی اور دین کے ماتحت رہ کر، کسی کا باجگزار رہ کر وہ اپنے وہ ثمرات نہیں لا سکتا جو اس کو ایک آزاد ماحول میں درکار ہوتے ہیں۔ علماء سیرت ہجرت کی سب سے بڑی حکمت یہی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے اس ماحول سے جہاں پر ایک مسلمانوں کو ایک مغلوبیت کا سامنا تھا، وہاں سے ان کو مدینہ منورہ کی آزاد فضا میں لے جایا گیا، اور انصار مدینہ کے قلوب اللہ جل شانہ نے اسلام کی طرف پھیر دیے، اور وہ اپنی زمین اور اپنے تمام وسائل، اپنی پوری قوت، اپنی افرادی قوت، ہر چیز کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی، جسمانی غلامی سے آزادی کے بعد مسلمانوں کے اوپر دوسری بڑی جو آزمائش آئی وہ یہ کہ دنیا کی اس عالمگیر مادی تہذیب نے، چاہے بے شک مسلمانوں کا ملک
اپنے جسمانی وجود سے خالی کر دیا، مگر اپنی تعلیمات سے، اپنی ترجیحات سے، اور جو فضا اور ماحول وہ بنانا چاہتے ہیں پوری دنیا کا، اس کا شکار مسلمانوں کے تمام ممالک ہو گئے۔ آج آپ کسی بھی اسلامی ملک میں چلے جائیں، کسی بھی اسلامی ملک میں، شاید ہی چند علاقوں کے استثناء کے ساتھ، کسی ایک آدھے ملک کے استثناء کے ساتھ آپ جائیں گے تو آپ کو اس ملک پر جو غالب ماحول نظر آئے گا، جو غالب تہذیب نظر آئے گی، جو قوانین نظر آئیں گے، جو مسلمانوں کی اجتماعی اور انفرادی زندگیاں گزارنے کے جو طور طریقے نظر آئیں گے، وہ اسلام سے مستفاد نہیں، وہ اسلام کا نتیجہ اور ثمرہ نہیں ہے، بلکہ وہ اسی ایک بین الاقوامی دعوت کا نتیجہ ہے جو پوری دنیا کو اور دنیا کے تمام مذاہب کو اور دنیا کی تمام اقوام کو اور تمام ادیان کو بلا استثناء دی جا رہی ہے، جس میں دنیا کی غالب قومیں اور قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ ساری دنیا کا رنگ ایک جیسا ہو۔ وہ دنیا میں اپنے رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ نہیں دیکھنا چاہتے، اپنی ترجیحات کے علاوہ کوئی اور ترجیحات نہیں دیکھنا چاہتے، اپنے طرز زندگی جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں، چاہے وہ سیاسی نظام ہو، چاہے وہ معاشی نظام ہو، چاہے وہ معاشرتی نظام ہو، چاہے وہ تعلیمی نظام ہو، کسی بھی طرز سے جو زندگی لوگ گزارنا چاہیں اس کو وہ اپنے خطوط کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ دنیا کے آخری کونوں تک جانے کے لیے بھی تیار ہیں، دنیا کے آخری کونوں پر ارب ہا کھرب روپوں کے وسائل لگانے کو بھی تیار ہیں، دنیا کی تمام قوموں کے اس معاملے میں مدد کرنے کو بھی تیار ہیں، سرکاری سطح پر بھی مدد کرنے کو تیار ہیں، نجی تنظیموں کے ذریعے اور اداروں کے ذریعے مدد کرنے کو بھی تیار ہیں۔ آج دنیا کے کسی خطے سے اگر یہ آواز بلند ہو جائے، دنیا کے کسی کونے سے، افریقہ کے کسی ملک سے، ایشیا کے کسی کونے سے، کوئی ایک قوم یا کوئی ایک علاقہ اگر بین الاقوامی دنیا سے یہ مدد چاہے کہ ہمارے ہاں عورت باپرد ہے، ہم اس کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، اس کو بے پرد کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو باہر نکالنا چاہتے ہیں، اس کو مرد کی طرح پورے معاشرے کے اندر گھمانا پھرانا چاہتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے وسائل ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ان کی ہر ممکن مدد کی جاتی ہے۔ وہاں سے اگر ایک دو خواتین ان کو مل جائیں، ان کو آزادی کا ہیرو بنا کر پوری دنیا میں گھمایا جاتا ہے اور نئی نسلوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے، مسلمانوں کو اس پر کھڑا کیا جاتا ہے کہ وہ کہیں کہ یہ پردے کی بات کرنے والے دقیانوسی ہیں، یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں اور ان کی عقل اور ان کی سمجھ ناقص ہے، اور جتنا برا بھلا اور لان تان کیا جا سکتا ہے اس کو وہ کیا جاتا ہے۔ یہ افریقہ میں بھی ہو رہا ہے، یہ ایشیا کے اندر بھی ہو رہا ہے، دنیا کے دوسرے حصوں کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ کسی بھی بے دینی کی چیز پر اگر کوئی فرد یا معاشرہ آنا چاہے اور اس کے لیے وہ آواز لگا دے، اس کے لیے آپ دیکھیں دنیا میں کیسے اس کی مدد کا نظام بنایا گیا ہے، اس کی کیسے نصرت کی جاتی ہے۔ اور تو اور جو بے حیائی کی چیزیں جس کو زبان پر بھی لانا لوگوں کے لیے مشکل ہو، اگر اس کی بھی کوئی آواز لگا دے اور اپنے آپ کو اس برادری کا فرد ڈکلیئر کر دے، تو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا سے اس کی تائید شروع ہو جاتی۔ اس کو صرف یہ نہیں کہ مدد دی جاتی ہے، اس کو ایک ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے معاشرے کے جبر کے خلاف اٹھے، یہ وہ لوگ ہیں جو فرسودہ دینی تعلیمات کے خلاف اٹھے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس کے بالمقابل آپ مسلمانوں کی قسم پرسی دیکھیں اور ان کا اپنے دین کے پر غیرت یا حمیت کا معاملہ دیکھیں، اور ان کا ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے دینی شاعر سے اور اپنے تمدن سے اور اپنی تہذیب سے اور دین کے ان آثار اور ان نتائج سے جو معاشرے پر نظر آتے ہیں، آپ اس سے دستبردار ہوتے ہوئے اور مسلمانوں کے معاشروں کو پیچھے کی طرف جاتا ہوا اس معاملے میں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی امت ایک بڑی سخت ترین آزمائش میں ایک بڑی سخت ترین آزمائش اس کو درپیش۔ جب پوری دنیا مل کر کسی کو دبا رہی ہو، اس میں قدرتی طور پر ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور وہ اپنے دفاع کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور اپنے تمدن کو، اپنے طریقہ زندگی کو مٹنے سے بچانے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ یہ جذبہ جن قوموں کے اندر بھی کہیں پیدا ہوا، اس کے اثرات اور نتائج انہوں نے اس کے دیکھ لیے۔ آج جو لمحہ فکریہ ہے وہ کہ مسلمانوں میں یہ جذبات پیدا نہیں ہو رہے، پوری دنیا کے حالات وہ دیکھ رہے ہیں اور اس میں اپنی طرف بڑھتے ہوئے نہ صرف قدم دیکھ رہے ہیں
بلکہ دھکیل کر دیوار کے ساتھ اپنے آپ کو لگاتے ہوئے مناظر بھی مسلمان دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود اسلامی معاشروں میں جو اس کے حوالے سے جو فکر مندی پیدا ہونی چاہیے تھی اور جن چیزوں کے اوپر مسلمانوں کو جم جانا چاہیے تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اپنی زندگیوں سے اس کو نہیں نکلنے دیں گے, تو آپ دیکھیں کہ وہ چیزیں آپ کو نکلتی بھی نظر آئیں گی. یہ ایک بہت بڑی فکر مندی کی چیز ہے اور ہمیں اس پوری امت کے تناظر میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پوری دنیا کے اندر اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان کہاں کہاں پر فکری طور پر, نظریاتی طور پر, علمی طور پر, عملی طور پر, تہذیبی طور پر, تمدنی طور پر کہاں کہاں پیچھے جا رہے اور کس قدر تیزی کے ساتھ پیچھے جا رہے, اور پھر اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں. 50 سال بعد نتائج کیا ہوں گے, 70 سال بعد نتائج کیا ہوں گے, 100 سال کے بعد نتائج کیا ہوں گے. آج اگر مادیت اس کے پاس اپنی دعوت کے لوازمات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مادی تہذیب کی دعوت بہت طاقتور ہے, کیونکہ اس نے انسانوں کی راحت کے وہ اسباب پیدا کر دیے کوئی تاریخ انسانی میں کبھی نہیں تھے. یہ اسی زمانے کے انسانوں نے ان پچھلے 50 60 70 سالوں میں مادی ترقی کے جو مظاہر دیکھے ہیں وہ تو پچھلے انسانوں نے نہیں دیکھے. تو وہ اس تہذیب کو اس چیز کی سپورٹ حاصل ہے کہ وہ انسانوں کی زندگیوں میں روزمرہ سہولتیں اور راحتیں پیدا کر رہی ہے, انسانوں کو آسانیاں دے رہی ہے, انسانوں کو لگ رہا ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, ہر لمحے ہر چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو وہ فائدہ وہ بلا قیمت دنیا کو نہیں دے رہے, اس فائدے کے ساتھ ایک طرز حیات انہوں نے باندھا ہوا ہے, وہ بھی مسلمانوں اور باقی تمام اقوام کی زندگیوں میں آ رہا ہے. اور اس پر ایک مغربی مفکر نے ایک مسلمان عالم سے یہ کہا تھا کہ ہم کبھی اس چیز پر راضی نہیں ہیں کہ مسلمان مغربی دنیا کی سائنس سے, اس کی ٹیکنالوجی سے, اس کی ایجادات سے, اور اس نے جو زندگی کے اندر جو سہولتیں اور راحتیں لوگوں کے لیے پیدا کی ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے دین پر کاربند رہیں, اپنی شرائط پر فائدہ اٹھائیں. اس پر ہم کسی صورت راضی نہیں. ان کا کہ یہ ایک پورا پیکج ہے, اس کے ساتھ اور چیزیں بھی ہیں, وہ بھی زندگیوں کے اندر آئیں گی, اور اس کے نتیجے کے اندر پوری دنیا, جس کو یہ لوگ جب اس کو پوری دنیا کو ایک گاؤں قرار دیتے ہیں تو گاؤں سے ان کی مراد کیا ہے کہ پوری دنیا کو کہتے ہیں یہ ایک بین الاقوامی گاؤں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک گاؤں کا ایک ہی طور طریقہ ہوتا ہے رہن سہن کا, ان کا ایک ہی نظام ہوتا ہے, وہ ایک ہی بڑے کے ماتحت ہوتے ہیں اور ان کے درمیان فرق نہیں ہوتا, تفریق نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی دنیا کو ایسے ہی بنانا چاہتے ہیں. اس میں جن کے ہاں امتیازات ہیں ان کی دشمنی ان کے ساتھ, جو یہ کہیں کہ ہمارا نظم بالکل مختلف, ہمارا طرز حیات مختلف, ہمارے عقائد مختلف, ہماری ترجیحات مختلف. تو آپ پوری دنیا میں دیکھیں کہ اس عالمی طاغوت سے اس معاملے میں اختلاف کرنے والا دین کون سا ہے, کون سا دین ہے جو ان کے سانچے میں فٹ نہیں ہو سکتا, کون سا دین ہے جو ان کے ساتھ تعاون کر کے نہیں چل سکتا, کون سا دین ہے جو ان کے رنگ میں رنگ نہیں سکتا. دنیا کے باقی تمام ادیان کے رویے آپ کے سامنے ہیں. انہوں نے ہتھیار پھینک دی اپنے دینی تشخصات سے, جہاں پر اس سے اختلاف پیدا ہوتا وہ ان کے جن علامتوں کی وہ اجازت دیتے ہیں وہ تشخص نہیں ہوتا, وہ ایک خاص قسم کی رنگا رنگی کی اجازت دیتے ہیں اور اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں. اقوام متحدہ کے اجلاس کے اندر ایک افریقی قبیلے کا سربراہ, کسی افریقی ملک کا سربراہ, وہ نیم برہنہ تقریباً برہنہ پتے پہن کر شریک ہوا اجلاس. اس نے کہا یہ میری قوم کا لباس ہے, یہ ہمارا طریقہ, ہم پتے پہنتے, ہم لباس نہیں پہنتے, کپڑے نہیں پہنتے, پتوں سے ستر پوشی کرتے. اس کو انہوں نے بڑے بہترین طریقے کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا اور بہت اس کو اچھا سمجھا گیا کہ یہ دیکھیں یہ کیسے اپنی تہذیب کے اوپر کھڑا ہوا شخص. کیا مسلمانوں کے تہذیبی شاعر کے ساتھ بھی دنیا کا رویہ یہی ہے؟ حتیٰ کہ اسلامی ملکوں کے اندر نہیں. ہمارے ہاں اسی صوبے کے اندر سکھوں کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ ہیلمٹ نہ پہنے, اس لیے کہ ان کے پگڑی ان کے شاعر کا حصہ ہے, لیکن مسلمانوں کے لیے استثناء نہیں ہے. آپ بغیر ہیلمٹ کے جا رہے ہوں تو آپ کا وہ چالان کر دیں گے. آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے, تو کہیں گے یہ تو قانون میں استثناء نہیں ہے. لیکن سکھوں نے اپنا استثناء لے لیا, انہوں نے کہا کہ جی پگڑی ہمارے دین کا حصہ ہے. ان کے جو 5 کاف ہیں جس پر ان کا دین کھڑا ہے ان میں سے ایک پگڑی ہے, اور ان کے ہاں جو پگڑی نہیں پہنتا سکھ تو اس کو باقاعدہ ان کا جو مرکز ہے
وہاں آ کر باقاعدہ ایک دفعہ توبہ کرنی پڑتی ہے اور دوبارہ پھر اثر نو اس کی توبہ ان کا جو بڑا گرو ہے وہ قبول کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ ایک اور نام ہے مختلف ان کے دین کے اندر، دین پر عمل کرنے والوں اور نہ کرنے والوں پر۔ آپ حیران ہوں گے کہ کرپان ایک چھوٹی سی تلوار ہوتی ہے، وہ بھی ان کے ان 5 شعائر میں شامل ہے۔ اب آج کل اسلحے کے معاملے میں کتنی سختی ہے پوری دنیا میں، لیکن وہ بڑے بڑے شہروں کے اندر اپنی وہ چھوٹی تلوار جس کو کرپان کہتے ہیں وہ لگا کر پھرتے ہیں، اور یورپ کے اندر بھی پھرتے ہیں اور امریکہ میں بھی پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے شاعر کا حصہ ہے۔ تو دنیا ان چیزوں کے ساتھ تو گزارا کرنے کو تیار ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ ان کے تہذیبی اختصاصات کے ساتھ، تمیزات کے ساتھ، جہاں مسلمان کہیں کہ ہمارے معاملات باقی تمام ادیان سے جدا ہیں اور ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل دین دے کر گئے، اس کے کسی حصے سے دستبرداری کی ہمیں اجازت نہیں ہے بحیثیت مسلمان، اس کے لیے دنیا کسی قیمت کے اوپر آمادہ نہیں، کسی صورت پر آمادہ نہیں، کیونکہ وہ اس دین، ان چیزوں کے پشت پر جو مسلمانوں کی قوت ہے اور اس کے پشت پر جو مسلمانوں کا نظام حیات ہے، دنیا نے 1000 سال اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر کیا ہوتا ہے، اور پوری دنیا کو جب یہ مسلمان اللہ کے رنگ میں رنگنا چاہیں اور جب کسی علاقے کی طرف ایسے مسلمان جائیں تو ان علاقوں کے اوپر جو اثرات اس کے مرتب ہوتے اور جس طرح کا نظام حیات وجود کے اندر آتا ہے، یہ آج کا خواہش پرستی پر کھڑا ہوا مادی نظام اس کے سامنے ایک دن بھی نہیں چل سکتا، 1 گھنٹے کے لیے بھی نہیں چل سکتا۔ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے ایک جگہ کے اوپر، ایک جگہ جہاں پر انسانی خواہشات کو خدا بنا دیا گیا ہو اور دوسری جگہ جہاں پر آسمانی تعلیمات کو اور خدا کے حقیقی وجود کو خدا سمجھا جاتا ہو۔ یہ دونوں چیزیں ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتی؟ دونوں کسی ایک میان میں دونوں تلواریں کیسے سما سکتی ہیں؟ چونکہ دنیا اس بات کو جانتی ہے، اس لیے مسلمان آج پوری دنیا میں آزمائش کا شکار، ان کی ہر وہ محنت اور کوشش جو ان کو ان کی اصل پر کھڑا کرنے کی کوشش ہو، آپ دیکھیں کہ اس کو کتنے مسائل اور کتنی دشواریاں درپیش ہوتی ہیں۔ اس میں مسلمانوں کے فکر مند مسلمانوں کو اور ان کو جو اپنے دین کے ساتھ ایک وفاداری کا جذبہ رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے دین کے اوپر ایک قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں، یہ ان کی خاص فکر مندی کی چیز ہے کہ وہ سوچے کہ ہم اپنی زندگی کا کون سا حصہ اور اپنی زندگی کی اپنی کون سی صلاحیتیں اور اپنے جان و مال کا کتنا حصہ اور اپنی صلاحیتوں کا کتنا حصہ اس چیز کے اوپر لگائیں کہ جس کے نتیجے میں دین اپنی اصلی اور حقیقی صورت کے اندر زندہ ہو۔ یہ مسلمانوں کے اسلامی معاشروں کی بھی سب سے بڑی ضرورت ہے اور یہ غیر مسلم معاشروں کی بھی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آج دنیا کی مادی ترقی کی پرواہ کرنے والے، اس کی فکر کرنے والے، اس کے منصوبے بنانے والے، وہ سارا جہان ہے جو اس میں لگ رہا ہے۔ آج جس چیز کی کمی مسلمان اپنے معاشرے میں، اسلامی معاشروں میں محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ان کو صحیح تعارف کرانے والے، اللہ جل شانہ کا صحیح تعلق ان کے دل کے اندر پیدا کرنے والے اور حضرات انبیاء اور خصوصاً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طرز حیات کی طرف بلانے والے اور اس کا عملی نمونہ اور نقشہ ان کے سامنے کھڑا کرنے والے، یہ لوگ معاشرے کے اندر کم ہیں۔ یہ فضا اس معاشرے کو قحط اس چیز کا درپیش، آج کوئی گندم کا قحط نہیں ہے اس کے لیے اور نہ دیگر غذائی اجناس کا قحط، اس چیز کا ان کے معاشرے کے اندر قحط کہ دین اگر کہیں پر آثار اگر دین کے ہیں تو اپنی روح سے خالی ہیں اور وہ صرف ظاہری مظاہر ہیں، اور ظاہری مظاہر کے ساتھ نہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ پورا ہوتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ کی مدد اور نصرت جس دین کے ساتھ ہے، وہ دین کی اصلی اور حقیقت ہے پوری کی پوری، اور وہ کوئی ایسی چیز نہیں جو مسلمانوں کی تاریخ نے کبھی دیکھی نہ ہو یا مسلمانوں کے معاشروں نے کبھی دیکھی نہ ہو، یا آج بھی مسلمانوں کے اندر وہ کسی نہ کسی سطح پر کہیں نہ کہیں زندہ نہ ہو۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ مشکل چیزیں بعض اور قوموں نے اپنے اندر زندہ کر دی۔ یہودیوں کے ہاں ان کی زبان گم ہو گئی تھی، عبرانی زبان اس قدر گم ہو گئی تھی کہ پوری دنیا میں گنتی کے چند لوگ باقی تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 20 لوگ باقی تھے، بعض کہتے ہیں 15 لوگ باقی تھے جو اس زبان کو جانتے تھے۔ انہوں نے یہ سوچ کر کہ یہ زبان یہودیت کی بقا کے لیے ضروری ہے اور یہودیت کے باقی پوری دنیا سے امتیاز اور اختصاص کے لیے ضروری ہے، انہوں نے زبان کو زندہ کیا، ایسا زندہ کیا کہ آج اسرائیل میں عبرانی کے اندر اخبار چھپ رہے ہیں، سرکاری زبان ہے، رسالے چھپ رہے ہیں، پڑھائیاں ہو رہی ہیں، یونیورسٹیاں بن گئی ہیں اسی نام سے،
اور اس میں ہر سطح کی تعلیم ہو رہی ہے. ایک ایسی چیز جو چند لوگوں تک محدود رہ گئی تھی اس کو دوبارہ سے ایک پورے ملک کی سطح کے اوپر اپنے پوری دینی برادری کی سطح پر انہوں نے زندہ کر دیا. لیکن کیا یہی حمیت اور کیا یہی غیرت مسلمانوں میں اپنی مذہبی زبان کے بارے میں ہے؟ یہی عربی کے بارے میں مسلمانوں کے یہی جذبات ہیں؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئی نسلوں کا رخ کس طرف جا رہا ہے. عربی تو دور کی بات، اب تم کو اردو آنا مشکل ہو گئی. جو جدید تعلیم یافتہ علاقے ہیں اور شہر ہیں وہاں کی نئی نسلیں اردو نہیں جانتی، نئے بچے اردو نہیں بولتے. والدین بڑے فخر سے ان کو صرف انگریزی پڑھاتے ہیں اور خود بھی ان سے انگریزی میں بات کرتے ہیں اور انہی تعلیمی اداروں میں داخل کرتے ہیں. اور وہ قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے. وہ نماز کا سبق نماز میں جب پڑھتے ہیں تو بھی ان کے الفاظ درست نہیں ہوتے. تو جو معاملہ یہودیوں کا اپنی زبان کے ساتھ، کیا یہ امت مسلمہ جو 2.25 ارب کی تعداد میں پوری دنیا میں ہے، اگر اپنی چیزوں پر اسی طریقے کے ساتھ کھڑی ہو، اپنی ایک ایک چیز کے اوپر ایسے ہی کھڑی ہو، تو کیا اللہ جل شانہ ان کو اس سمت کے اندر کامیابی عطا نہیں فرمائیں گے؟ یہودیوں کو زمین کے ایک ٹکڑے کی ضرورت تھی، کیسے پوری دنیا سے جمع ہو کر انہوں نے کس طریقے کے ساتھ 70 80 90 سال لگا کر اور کن پوری دنیا سے لوگوں کو بلایا کہ آؤ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ان کے معتقدات اس کے ساتھ وابستہ ہیں. لوگ یورپ کی اور امریکہ کی پرتعیش زندگیاں چھوڑ کر آ گئے اور یہاں آئے جہاں پر مستقل مزاحمت ہے، اور مسلمانوں نے مستقل ایک دن کے لیے بھی اس بات کو قبول نہیں کیا. اور آپ کے سامنے فلسطین کے حالات جس پر یہ گزشتہ 70 80 90 سالوں سے اسی طرح چل رہے ہیں، لیکن وہ بھی اپنے دین کے اوپر اسی گویا کے ڈٹے ہوئے ہیں اور اس جگہ کو چھوڑ کر جانے پر تیار نہیں ہیں، کیونکہ ان کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ ہماری ان کو بھی دجال کا انتظار ہے. ان کے ذہن کے اندر بھی ایک بڑا نقشہ ہے پوری دنیا کا جس میں مدینہ منورہ اور پوری دنیا شامل ہے. وہ اس طرف اپنی لے کر جانا چاہتے ہیں. دوسری طرف سے مسلمانوں کی مزاحمت ہے، ان کے پاس بھی اللہ اور اس کے رسول کے وعدے ہیں اور ان کی باتیں ہیں، اور مستقبل کا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مستقبل کا ایک نقشہ ہم کو بھی بتایا ہے. لیکن امت مسلمہ اس معاملے میں کیا اسی حمیت کا مظاہرہ کر رہی ہے؟ کیا اسی فکر مندی کا مظاہرہ کر رہی ہے؟ تو آپ یقیناً یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ تو یہی جو مادی تہذیب پوری دنیا پر آئی ہے اس سے مسلمانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لینے کے بعد اب ہر مسلمان ایک راحت کی زندگی کا خوگر ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بس میں اپنا کھاؤں کماؤں، اور میری اس کی زیادہ سے زیادہ دینداری کی جو آخری حد ہے اس کے ذہن کے اندر وہ یہ کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے اور جب رمضان آئے تو اس کے روزے رکھ لے. اس حد تک ایک مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد اپنی زندگی کو محدود کر چکی ہے. اس سے آگے نہ وہ دیکھتی ہے، نہ وہ سوچتی ہے، نہ اس سے آگے وہ کسی کی بات سنتی ہے، نہ کسی اور طرف جاتی ہے. یہ اس کے نزدیک میں دین کا تقاضا اسی سے پورا ہوگی. اور اس کے بعد مسلمانوں کی ایک اور بہت بڑی قسم ایسی ہے جو دین کے نام پر باہم دست و گریباں ہیں. مسلمانوں کے درمیان طبقاتی تفریق، فرقہ بندیاں ہیں. مسلمانوں کے درمیان ایسے بے شمار لاکھوں مسلمان ایسے ہیں جن کی محنتوں کا محور عالم کفر نہیں ہے ان کے سامنے، وہ خود مسلمانوں سے نبرد آزما ہے. ان کی ساری قوت اور طاقت اسی کے اوپر لگ رہی ہے کہ وہ اپنا وجود منوا لیں کسی طریقے سے اور دوسرے کا وجود مٹا دیں کسی طریقے سے. اور جس کا وجود وہ مٹانا چاہتے ہیں وہ کفر نہیں ہے، وہ بھی اسلامی ہے. ان کی تقریریں بھی اسی لیے ہیں، ان کی تحریریں بھی اسی لیے ہیں، ان کے جلسے بھی اسی لیے ہیں، ان کی دعوت بھی اسی لیے ہے، ان کے چندے بھی اسی لیے ہیں، اور اسی کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے اور اسی پر لوگوں کو جدا کرنا ہے. تو جب مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد مادی زندگی کی طرف چلی جائے اور باقی ماندہ تعداد اختلاف و انتشار کی طرف چلی جائے تو خود اس امت کے جو اپنی ضروریات ہیں اس کے لیے کون بچے گا پیچھے؟ وہ کون سے لوگ ہوں گے جو اس فکر کے اوپر کھڑے ہوں گے کہ جو ایک طرف سے مادی زندگی کے بالمقابل ایک روحانی اور خدائی زندگی کی دعوت لے کر کھڑے ہوں، اور آپس کے اختلاف و انتشار کے مقابلے کے اندر وہ اتحاد اور وحدت کی دعوت لے کر کھڑے ہوں، اور مسلمانوں کو اپنی قوت مجتمع کر کے اس جگہ لگانے کی دعوت دیں جو اس کے لگانے کی جگہ ہے، اور اس سمت کے اندر ان کو سفر کرائیں جو ان کا سفر کرنے کا رستہ ہے. تو میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ اگر امت مسلمہ میں اس کی فکر مندی نہ ہو، اگر اس کی طرف مسلمانوں کی تربیت نہ ہو،
اگر اس سمت کے اندر ان کی پیش قدمی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مسلمان معاشرے دین سے دور ہوں گے. یہ اسی کے نتائج ہیں کہ مسلمان معاشرے دین سے دور ہوں گے. ان میں سے ایک ایک کر کے دین کی علامتیں نکلنا شروع ہو جائیں گی. اس کے بالمقابل ان کے اندر جو چیزیں آئیں گی وہی آئیں گی جس کا ذکر کیا, وہی آثار اور وہی چیزیں نظر آئیں گی. آج ہم تو پھر بہت بہتر معاشرے میں ہیں, اس کی اپنی وجوہات ہیں. یہاں پر دینی آثار اس پورے خطے کے اندر پچھلے 150-200 سالوں کی ایک خاص قسم کی, بلکہ اس سے بھی پہلے کی ایک تسلسل ہے. لیکن آج بھی عالم اسلام کے بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ آپ اگر ان کے شہروں کے اندر جائیں تو کسی علامت سے آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کسی اسلامی ملک کے اندر ہیں. کسی علامت سے, نہ لباس سے, نہ شکل و صورت سے, نہ کسی اور چیز سے, نہ ان کی اجتماعی معاشرت میں ایسی کوئی چیز ہوگی, نہ ان کے رہن سہن میں ایسی کوئی چیز ہوگی. سر سے لے کر پاؤں تک اور ان کے پورے گھروں سے لے کر بازاروں تک اور دفتروں سے لے کر حکومت کے اداروں تک کہیں اسلام کے آثار نہیں ہوں گے. تو وہاں سے بھی اسلام ایک دن میں نہیں نکلا. اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے وہاں تک بات پہنچی. تو اگر جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہی عمل پورے عالم اسلام میں جاری ہے, ایک غیر محسوس رفتار کے ساتھ, بلکہ شاید اب تو بڑی محسوس رفتار ہو, سمجھ میں آنے والی, نظر میں آنے والی. آپ کو لوگ پیچھے کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے, محسوس ہوگا آپ کو اس بات. اور پھر وہ چیزیں جو کسی زمانے میں گناہ سمجھے جاتے, جو غلط سمجھی جاتی تھی, جو اگر لوگ کرتے بھی تھے تو اس کا اظہار نہیں کرتے تھے, آپ کو پھر اس کے اوپر لوگ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, اس پر دلیل دیتے ہوئے نظر آئیں گے, اور اس کے مقابلے میں دین کی رائے رکھنے والوں کو یا دین کی بات کرنے والوں کو مطعون کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اور اہل دین منہ چھپاتے ہوئے نظر آئیں گے, اور بے دینی آپ کو ایسے دنگے فساد مچاتی ہوئی نظر آئے گی اس معاشرے میں. اسی سمت میں بات جا رہی ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو جو لوگ دفتروں سے وابستہ ہیں, جو لوگ بازاروں سے وابستہ ہیں, ایک تو ہمارا مساجد مدارس خانقاہوں کا ماحول ہے, تو ظاہر دینی ماحول, لیکن جو عام معاشرے کا ماحول, اس عام معاشرے کے ماحول میں کیا دین پر عمل کرنے والا پورا وہ زیادہ خود اعتماد طریقے کے ساتھ چل رہا ہے یا بے دینی کے اوپر عمل کرنے والا یا بے دینی کے اوپر چلنے والا؟ یہ ہمارے اس ملک میں جس کے اندر 90% سے زیادہ مسلمان آباد ہیں, وہاں پر بھی دین پر چلنے والے کو مشکلات درپیش ہیں. آج یعنی یونیورسٹیوں کے اندر آپ جا کر دیکھیں, دفتروں کے اندر جا کے دیکھیں, محکموں کے اندر جا کے دیکھیں, تو ایک دیندار کو صفائی پیش کرنی پڑتی ہے, اس کو اجازتیں لینی پڑتی ہیں اپنی دینی چیزوں کی, بے دینوں کو نہیں ضرورت پڑتی پیش. اس فضا کے اندر مزید آگے بھی بات جا سکتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ, اگر اس پر بر وقت مسلمان فکر مند نہ ہو اور حقیقی دین کی چیزوں کو پکڑ نہ لے. اور اس میں کیا چیزیں ان کو درکار ہیں؟ اولین چیز یہ کہ ظاہر معاشرہ یہاں تک اس وقت جاتا ہے کہ جب وہ خدا کو بھول جاتا ہے. خدا فراموشی اولین چیز ہے جو معاشروں میں پیدا ہوتی ہے. اسی لیے دین کے سارے اعمال کے ساتھ ایک چیز کہی جاتی ہے احتسابا للہ, کہ انسانوں کے اعمال احتساب کے جذبے کے ساتھ ہو. احتساب کہتے ہیں آخرت میں ثواب پانے کی, اللہ تعالیٰ سے اس کے اجر کی طلب کے اندر مسلمانوں کے اعمال. تو خدا کو یاد رکھنے کے یہ چیزیں, وہ ساری چیزیں جس سے خدا یاد آئے, وہ سارے کام, وہ ساری عبادات, وہ سارے اعمال جس سے خدا سے لوگوں کا تعلق مضبوط ہو. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے بالمقابل جو ہے وہ خدا فراموشی ہے, اس کے بالمقابل پہ خدا فراموشی کے بعد دوسرا مرحلہ خدا کے انکار کا ہے. پہلے مرحلے میں خدا کو بھلایا جاتا ہے اور دوسرے مرحلے کے اندر خدا کا انکار کیا جاتا ہے. مغرب خدا کے انکار تک پہنچ گیا ہے اور مشرق خدا فراموشی کے مرحلے کے اندر ہے. اس مرحلے کے اوپر بھی اگر جھنجھوڑ کر اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے لوگ اور اللہ کی طرف بلانے والی چیزوں میں ایک بڑی زود اثر, تیزی کے ساتھ اثر کرنے والی چیز اور فوراً انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا صحیح تعلق پیدا کرنے والی چیز اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. تو ذکر اللہ کی طرف جو لوگوں کو بلانا صرف اس خیال سے نہیں ہے کہ اس سے ان کو اس پر جو ہر حرف پر ثواب ہے ان کو وہ مل جائے گا, بلکہ جب یہ خدا کو یاد کرنے والے لوگ معاشرے میں جگہ جگہ موجود ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے جن کو خدا بھولا ہوا ہوتا ہے ان کو خدا یاد آتا ہے. یہ ان لوگوں نے گویا خدا کو یاد کرانے والے جگہیں اور مجلسیں قائم کی ہوئی ہوتی ہیں, جس کے ذریعے سے
اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا تعلق کمزور ہو گیا، جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کو خدا بھول گیا، وہ آتا ہے، اس کو ایک صحیح تعلق اللہ تعالیٰ کا نصیب ہوتا ہے، اور اس کو ایک صحیح دین اس کو پتہ چلتا ہے، اور وہ اس کی طرف چلتا ہے اور اس کی طرف جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز جس کی ضرورت مسلمانوں کو اور پوری انسانیت کو جس کو ضرورت پڑتی ہے، وہ نفوس ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت ان کے قلوب میں ایسی زوردار طریقے کے ساتھ موجود ہوتی ہے کہ اس کے اثرات متعدی ہوتے، وہ صرف ان تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ وہ جو ان کے پاس آتا ہے، جو ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جو ان کے ساتھ رہتا ہے، اس کو بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس تعلق کے نتائج اس کو بھی اپنے دل کے اوپر محسوس ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اس کو ہم صحبت صالح کہتے ہیں، اس کو ہم نیک صحبت کہتے ہیں کہ اچھی صحبتوں کے یہ نتائج ہوتے ہیں۔ اور یہ اچھی صحبت اگر معاشرے میں موجود ہی نہ ہو کہیں پر بھی، تو اس سے زیادہ کسی معاشرے کے اندر اس سے بڑی تباہی کیا ہوگی، اس سے بڑی اس کی محرومی کیا ہوگی کہ اس پورے معاشرے میں کوئی فرد ایسا نہیں کہ جس کے پاس لوگ جائیں اور وہ ان کو اللہ کا رستہ اور اللہ کا پتہ بتائے۔ اسی لیے ہمارے مشائخ جب کسی کو دینی کاموں کی یا سلوک کے طریقوں کی اجازت دیا کرتے تھے تو ایک جملہ کہا کرتے تھے، کوئی اللہ کا نام پوچھے تو بتا دینا۔ کہیں فرماتے تھے کوئی اللہ کا پتہ پوچھے تو بتا دینا۔ گویا کہ یہ رستہ اللہ کا نام اور اللہ تعالیٰ کا پتہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا تعلق اور اللہ کی محبت و معرفت، یہ دلوں میں پیدا کرنے کا رستہ ہے۔ دوسری چیز اس کے ساتھ یہ ان کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز میرے عزیزوں اور دوستوں، مادی تہذیب کا مقابلہ صرف ایک چیز کے ساتھ ہو سکتا ہے باقی چیزوں کے علاوہ، کہ جب تک اس کا مسلمانوں کے اندر جذبہ نہیں پیدا کیا جائے گا، اور وہ ہے نفس کا مجاہدہ۔ مادی تہذیب راحت کا نام ہے، اور وہ راحت کی اس حد تک جا رہی ہے کہ اس سے زیادہ راحت ممکن نہیں۔ آج انسان یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، بلکہ آ گئی ہیں یہ چیزیں، کہ اب انسان کہتے ہیں پہلے یہ تھا کہ انسان چراغ جلاتے تھے، پھر یہ روشنیاں قمقمے آئے، لائنیں بچ گئیں، لوگوں کو بٹن آ گئے، بٹنوں کے ذریعے روشنیاں جلا دی جاتی ہیں، ہو جاتی ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جی بٹن تک جانا اور بٹن کو دبانا یہ بھی مشقت ہے۔ اب بٹنوں کو انسانی پلکوں کے ساتھ کی حرکت کے ساتھ باندھ دیا گیا کہ آپ جب آنکھ جھپکائیں گے تو لائٹ بند ہو جائے گی، آنکھ جھپکائیں گے تو لائٹ کھل جائے گی، ہلنا نہ پڑے، بٹن تک نہ جانا پڑے۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز آ رہی ہے کہ وائرلیس ٹیکنالوجی آ رہی ہے، تار نہ ہو جی اس کے اندر، کہیں پر بھی ہر چیز ایسے انسانوں کی انگلیوں کے پوروں پر اور اس کی حرکات و سکنات کے ساتھ بن جائے۔ یہ راحت طلبی کی آخری قسمیں۔ اس کے بالمقابل مسلمانوں کی تعلیمات مجاہدے کی، نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی مجاہدہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غنیمتوں کا زمانہ آیا، کو سب سے بڑی فکر اس بات کی تھی کہ کہیں مسلمان راحتوں کے خوگر نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی زیادہ مالی کشائش کے اندر یہ مسلمان مجاہدے کے رستے کو چھوڑ دیں۔ تو تیسری چیز جس کی طرف مسلمانوں کو بلانا چاہیے وہ مجاہدے کی طرف بلانا چاہیے۔ ان کو بتانا چاہیے کہ اس راحت کی زندگیوں سے خود باہر نکلیں اور صرف راحتوں کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد قرار نہ دیں، ساری زندگی اس پر نہ لگائیں کہ میں کتنی راحتیں حاصل کر پاؤں گا، اور اس میں مادی دنیا ایک سے بڑھ کر ایک چیز لاتی رہے گی، انسان ایک حد تک پہنچے گا وہ اس سے اگلی چیز لا چکے ہوں گے، وہ اس حد تک پہنچے گا وہ اس سے اگلی چیز لا چکے ہوں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز کے نئے نئے ورژن آتے رہتے ہیں اور پہلے سے زیادہ راحت کی چیزیں ہوتی، تو یہ تو پوری زندگی کا سودا ہے۔ میں مغربی دنیا میں رہنے والے اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں تو وہ بتاتے ہیں کہ وہاں انسانوں کا ہدف کیا ہے۔ مغربی دنیا میں کہتے ہیں انسانوں کا ہدف یہی ہوتا ہے، انہوں نے چند 7-8 چیزیں اپنی زندگی کی لازمی سمجھی ہوئی ہیں، اور وہ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہر سال 2 سال بعد پرانی ہو جاتی ہیں، اور پھر نئی کے لیے بڑی مقدار کے اندر پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ وہ پیسہ ان کے پاس بعض اوقات نہیں ہوتا، تو ان کی اس ضرورت کو جانتے ہوئے اور اس کے لیے ان کے استقرار کو جانتے ہوئے بینک ان کو سودی پیسوں پہ وہ چیزیں فراہم کرتے ہیں، اور وہ سود اس کا اتنا ہوتا ہے کہ وہ بندہ گھن چکر کی طرح دن میں 2-2 3-3 ملازمتیں کر کے بینکوں کے پیسے ادا کرتا ہے، اور بینک اس کو ان چیزوں کے پیسے ادا کرتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہر سال 2 سال کے بعد بدلتا ہے۔ انسانی زندگی اس میں گزر رہی ہے اور کوئی چیز سامنے نہیں ہے، کوئی مطمع نظر نہیں،
اسی کے اور جو جس چیزوں کو وہ چھوڑتے ہیں، آپ نے نہیں دیکھا ان کی پھینکی ہوئی چیزیں یہاں مشرقی دنیا کے اندر ہاتھوں ہاتھ لی جاتی، ایک پورے بازار ہیں جو ان کی پھینکی ہوئی ٹیکنالوجی، ان کے پھینکی ہوئی چیزیں، تو انہوں نے جب وہ کام کی ہیں یہاں پر وہ بیچی جاتی ہیں، خریدی جاتی ہیں، لوگ اس کو 20-20 سال استعمال کرتے ہیں، انہوں نے کیوں پھینکی؟ وہ کیوں نہیں اس کو استعمال کرتے؟ کیونکہ ایک خوب سے خوب تر کی دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر سال بعد وہ چیزیں پرانی ہو جاتی، وہ چاہے باقی لوگوں کے 20 سال کام آئیں، ان مادی معاشروں کے کام نہیں آتی، وہ اس سے اگلی چیز کو اسی کو ترجیح دیتے ہیں اور اس کو خریدتے ہیں۔ آج یہ دوڑ مسلمانوں میں بھی آ گئی، وہی کی وہی چیز آج مسلمانوں میں، اور جب یہ چیز مسلمانوں میں ہوگی تو اس کے بعد کوئی اونچا مقصد ان کے سامنے نہیں رکھا جا سکتا، یہی مادی چیزیں مقاصد بنیں گی، اور اسی کو اعلیٰ گاڑی ہو، اس قسم کا فون ہو، اس قسم کی اینک ہو، اس قسم کا لباس ہو، اس قسم کے جوتے ہوں، آپ دیکھیں انہی چیزوں کی آج جو مادی دنیا نے اسی قیمتیں جہاں تک پہنچائی ہیں، تو لوگ اس کے ہر ایک کے لیے اسی کا وہ اس کا ہدف ہے۔ یہ سوٹ جو لوگ پہنتے ہیں، انگریزی سوٹ جس کو کہتے ہیں، آج یہ 70 لاکھ روپے کا ایک ملتا ہے، 50 لاکھ روپے کا ملتا۔ آج یہ گھڑیاں 10 کروڑ روپے کی ایک ملتی ہے، 20 کروڑ روپے کی ملتی ہے، تو ان چیزوں کی تو کوئی حد نہیں ہے اس حد تک، اور وہ مغربی دنیا میں لوگوں نے اس کو ہدف بنا کر زندگیاں گزار رہے ہیں، اور وہ سرمایہ دارانہ معاشرت کا کام ہو رہا ہے، سرمایہ دارانہ نظام کھڑا اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ لوگ انہی چیزوں کو اپنے زندگی کا مقصد قرار دیں۔ مسلمانوں کو اس کے بالمقابل میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایک مجاہدے والی زندگی کی، اور مجاہدے والی زندگی میں اپنی ضروریات، جیسے جو تعلیمات ہیں نبوت کی، مسلمانوں کے لیے تو کتابیں لکھی گئی ہیں، کتاب الزہد، اور زہد کی زندگی کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور انبیاء کے واقعات ہیں اور اکابر کے واقعات ہیں اس میں۔ یہ نہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن ان پیسوں کا مصرف کچھ اور تھے، آئے بھی تو اس کے مصارف کچھ اور تھے۔ تو آج ہمیں اس تیسری چیز جس کی ضرورت ہے، جو مسلمانوں کو جس کے اوپر لانے کی ضرورت ہے، کہ وہ اپنی ضروریات کو محدود کریں اور اتنی ضروریات کے اوپر زندگی گزاریں جو واقعی ضرورت ہے ان کی، باقی کے لیے ان کے اوقات کا مصرف بھی کچھ اور ہو، اور ان کے خرچ کا مصرف بھی کچھ اور ہو۔ اگر آپ ان 3 چیزوں پر بھی جو عرض کی، اگر آج کی امت کو ہم لانے کے اوپر تیار ہو جائیں کہ وہ اپنا طرز زندگی بدلنے کو تیار ہوں اور مادیت سے روحانیت کی طرف آ جائیں، اور مادی چیزوں کی خرید کی بجائے وہ مقاصد زندگی کے اوپر آ جائیں کہ مقصد زندگی کا کیا ہے، اور وہ نیک صحبت، نیک لوگوں کے قلوب سے استفادہ کریں، ان سے زندگی کا مقصد بھی سمجھیں، ان سے اپنے اعمال اور اپنے جذبات کی اصلاح بھی کرائیں، اور وہ خدا جس کو وہ بھولتے چلے جا رہے ہیں، جو ان کی زندگی سے جس کا تصور نکل رہا ہے، اس خدا کو یاد کرنے والے اعمال کے اندر اور یاد رکھنے والے اعمال کی طرف آئیں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، یہ وہ رستہ ہے، یہ وہ مخرج ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہی وہ مخرج ہے جس کے ذریعے سے امت ان حالات سے نکل سکتی۔ تو یہاں جہاں پر آپ جس اجتماع کے لیے تشریف لائے ہیں، یہ اس فکر کو آپ کے اندر پیدا کرنے کی کوشش، یہ جس تربیتی نظم کی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہاں پر الحمدللہ لوگ آتے ہیں، 40 دن گزارتے ہیں، چلہ گزارتے ہیں، کم و بیش اوقات لگاتے ہیں، یہ اجتماعات یہاں مرکزی بھی ہوتا ہے، علاقائی بھی ہوتے ہیں، یہ اس امت کی دینی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کہ دینی اعتبار سے ان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور دنیا اس میں ضمناً اور طبعاً خود بخود آ جاتی ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ ہم دنیاوی ضروریات کی بات نہیں کرتے، ہم کو رہبانیت کی تلقین تو نہیں کرتے، لیکن وہ خود بخود اس کے ضمن میں بہت ہی اچھے اور صحیح طریقے کے ساتھ آ جاتی ہے۔ لیکن اس پر پوری امت کو لانے کے لیے، پوری انسانیت تک اس بات کو پہنچانے کے لیے ظاہر ہے کہ تربیت یافتہ لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت کی ضرورت، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کی زندگیاں اول تو خود اس پیغام کا عملی مظہر ہو، کیونکہ یہ پیغام کوئی ایسا نہیں جو صرف زبان سے دیا جائے، یہ ایک ایسا پیغام ہے کہ ان کی اپنی زندگیاں اس کا عملی مظہر ہوں، اور ان کی زندگیوں کے اندر اور اس تربیت سے وہ گزرے ہوئے ہوں، تب جا کر وہ دنیا کے سامنے ایک نمونہ رکھ سکتے ہیں۔ صرف مسلمانوں کے سامنے نہیں، غیر مسلموں کے سامنے بھی نمونہ رکھ سکتے ہیں، اور غیر مسلموں کو اس کی جتنی ضرورت اور اس وقت ان میں اس کے لیے جتنی طلب پیدا ہو گئی ہے، وہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جو لوگ مغربی معاشروں میں رہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کیسے لوگ آتے ہیں اور اپنی طلب کا اظہار کرتے ہیں، کہاں سے لوگ ان کے پاس آتے ہیں، اگرچہ وہ مسلمان بھی نہیں ہوتے، لیکن ایسے کوئی چیز ان کے اندر ایک تشنگی ان کو لے کر آتی ہے اہل دین کے پاس،
اور ان سے آ کر سوالات کرتے ہیں، مختلف باتیں پوچھتے ہیں، اور ان حالات کے باوجود کہ مسلمان پوری دنیا کے اندر مشکلات کا شکار ہیں، آج بھی اسلام میں داخل ہونے والے لوگوں کی تعداد دنیا کے کسی بھی مذہب سے زیادہ ہے. سب سے زیادہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. تو اس کے لیے یہ جو ایک تربیت کی ضرورت ہے، بغیر تربیت کے یہ چیز زندگی کے اندر نہیں آئے گی. اور اس تربیت کے لیے الحمدللہ یہاں پر پورا سال ایک نظام چلتا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت کی صحبت، جو صحبت صالح کی ایک بہترین شکل، وہ بھی میسر. پورا ماحول سارا دن اللہ کی طرف ہی متوجہ. کوئی بھی جو کام ہو رہا ہے، عبادات کے علاوہ بھی جو کام ہو رہے ہیں، وہ بھی سارے خدمت چاہے ہو رہی ہو، کچھ اور ہو رہا ہو، وہ بھی چونکہ خالص خدا کے لیے ہو رہا ہوتا ہے، اس سے بھی اللہ ہی کی یاد پیدا ہوتی ہے. اور اسی طرح یہاں خود بخود جب انسان اس ماحول میں آتا ہے، آپ لوگ اب یہاں تشریف لائے ہیں، خود بخود آپ کا ایک مجاہدہ ہو رہا ہے، اور اچھا خاصا مجاہدہ، اور ہر موقع کے اوپر ہو رہا ہے، ہر چیز پر ہو رہا ہے. اسی سے انسان کی دینی ترقی ہوتی ہے، اسی سے اس کو پھر مزید آگے بڑھنے کی اور آگے بڑھنے کی اور آگے بڑھنے کی، عظیمت کی راہوں کے اوپر آگے چلنے کی اس کو توفیق ہوتی ہے. اس لیے اس اجتماع پہ آنے والے وہ سارے حضرات جنہوں نے ابھی تک وقت نہیں لگایا یہاں پر آ کر، وہ انشاءاللہ اس بات کی نیت کر لیں کہ وہ اپنی اولین فرصت کے اندر یہاں پر آ کر ایک چلہ کم سے کم لگائیں گے انشاءاللہ. تو یہ نیت سب کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.